پس پردہ حقائق میں خوش آمدید۔ جناب 2 دن پہلے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے سیفر کیس میں ضمانت دی۔ ضمانت ملنے کے بعد جناب یوتھیے مٹھائی کے ڈبے لے کر زمان پارک کی طرف روانہ ہو گئے اور عمران خان کے آنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ عمران خان صرف سیفر کیس میں گرفتار نہیں ہے، اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ میں بھی گرفتار ہے، اور ایک کیس میں ضمانت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مٹھائی کے ڈبے لے کر جو ہے نا زمان پارک کی دیواروں کے ساتھ لٹک جائیں کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ یوتھیا وائرس جو ہے نا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے، اور یہ بھی ہم آج آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ یہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو لوگوں نے شور کیا ہوا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ناجائز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ناجائز گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ گرفتاریاں جناب 9 مئی کے تناظر میں ہو رہی ہیں۔ جیو فنسنگ میں جن جن کی پہچان ہوئی تھی، ویڈیو اور تصویروں میں جو پہچان لیے گئے تھے، ان کی جناب پہلے جو ہے نا لسٹیں بنی تھی پورا صوبہ پنجاب کی۔ اب جو ہے نا وہ لسٹیں ڈسٹرکٹ وائز، کسی ڈسٹرکٹ میں 200، کسی میں 300، کسی میں 50، کسی میں اس طرح جو ہے نا جتنے بھی لوگ 9 مئی کو فوج کی تصنیفات پر حملہ کرنے میں ملوث تھے، ان کی لسٹیں ڈسٹرکٹ آفیسرز کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پہلے جو رپورٹ ہو گئے تھے، کچھ بندے 9 مئی کے بعد جو ہے نا مل نہیں رہے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، موبائل بند کر دیے تھے، تو یہ اب جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بندے جا رہے ہیں تو ان کو پہچان کر جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک تو جناب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بڑی گرفتاری تو ہونی ہے۔ ابھی تک خان صاحب کی گرفتاری ابھی تک 9 مئی میں فوج پر حملوں کے خلاف جو کیس ہے 9 مئی والا، اس میں ابھی تک خان صاحب کی گرفتاری ہونی ہے۔ اور یہ جو مٹھائی کے ڈبے لے کر جا رہے ہیں کہ باہر آ جائیں گے، الیکشن سے پہلے آ جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دوسری طرف جناب فیصل واوڈا صاحب جناب زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بھی پرانے یوتھیا تھے، بہت زبردست قسم کے یوتھیا تھے، اور ARY پہ بیٹھ کر انہوں نے لوگوں کی عزتیں اچھالیں، اور ان کے پرانے پروگرام دیکھ لیں، ان نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ لیکن اب جناب زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ PP میں شامل بھی ہو چکے ہیں، اور امریکی پاسپورٹ بھی ہے ان کے پاس۔ اور جناب باجی علیمہ صاحبہ دیکھیں نا، یہ ان کے بیان دیکھیں اور یوتھیوں کی پھر جسٹیفیکیشن دیکھیں۔ علیمہ باجی کہہ رہی ہیں جناب کہ ہم امریکہ میں کیس کریں گے کہ پاکستان میں نیازی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور امریکہ نے ہماری حکومت کرائی تھی، پھر یہ کیس تو بڑھ گیا نا۔ اب باجی علیمہ امریکہ میں کیس کر رہی ہیں کہ پاکستان میں عمران نیازی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، جناب امریکہ اس کا نوٹس لے اور خان صاحب کو انصاف دلائے۔ اور دوسری طرف یوتھیا کہتے ہیں جی امریکہ نے جو ہے نا عمران خان کی حکومت گرائی۔ اب اس میں پتہ نہیں کون سی بات سچی ہے۔ اور فیصل واوڈا صاحب جو بیان دے رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تو وہ زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور PP میں شامل ہونے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا بیان ہے یہ بھی ہے کہ جناب یہ جو منتخب حکومت ہوگی، یہ الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی، یہ جناب صرف 2 سال تک چلے گی۔
چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت تک، اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے۔ اس چیز کا پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حکومت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ اس کا جناب بہتر جواب تو فیصل واوڈا صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے لیے جناب حکومت منتخب کیوں کی جا رہی ہے۔ تو جس طرح یہ یوتھیا وائرس پھیلایا گیا ہے جناب، یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان سے ختم کر دیتا ہے۔ جو اچھے سے اچھا یوتھیا ہے نا جناب، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہے، عمران خان صاحب ہیں تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ، ورنہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بھائی ان سے بندہ یہ پوچھے کہ عمران خان سے پہلے بھی پاکستان تھا، اور اگر عمران خان بڑھ جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پاکستان موجود رہے گا۔ تو 9 مئی میں عوام کو ذہن سازی کر کے فوجی تصنیبات پر حملے کروائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا گرفتاریاں جو ہوئیں تو وہ واویلا مچایا گیا کہ یہ جو ہے نا عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ بہت بڑی یہ زیادتی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک میں آپ اگر دفاعی تصنیبات پر حملہ کریں گے تو گرفتاریاں تو ہوں گی۔ امریکہ میں بھی جناب یہ جو عمران خان کا بڑا بھائی ہے اس کو بھی نائل قرار دے دیا گیا ہے، اس نے بھی حملہ کروایا تھا عوام کی ذہن سازی کر کے۔ تو عمران خان صاحب ابھی تک نائل ہی ہیں، اس کی ضمانت جو ہے نا صرف سیفر کیس میں ہوئی ہے، تو اتنا اچھلنے کودنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح 2018 میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تھے، اب بھی اسی طرح الیکشن ہوں گے۔ اگر 2018 میں الیکشن کو صاف اور شفاف کہتے ہو تو اب بھی اسی طرح ہی ہے۔ پاکستان میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں۔ 18 والے الیکشن بہت زبردست، صاف، کلین، فیئر اور غیر جانبدار تھے۔ تو اب بھی اسی طرح کے الیکشن ہوں گے۔ اللہ حافظ۔